شفیعنا یوم الجزا کنت آدم بین الدین والماء سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیب قلوبنا و طبیب ایماننا و طبیب جاننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حدینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور ایماننا و نور جاننا و نور ربنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا أعطاه الله قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وقلبا صابرا على كل بلاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله صدق اللہ العظیم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لنگ ذل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے سب سے پہلے اس گروہ کو جنت میں بلایا جائے گا جو گروہ ہر تکلیف میں ہر دکھ میں اللہ کی حمد کیا کرتا تھا۔ دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دل شکر گزار عطا فرماتا ہے، زبان ذکر کرنے والی عطا فرماتا ہے اور بدن ایسا عطا فرماتا ہے ہر تکلیف میں وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں شکر کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں رب تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا، اگر تم میری ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ چوتھی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کے آخری جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے شکر کا ذکر فرمایا کہ جب بندے کو میری طرف سے کوئی نعمت ملے، میری طرف سے کوئی رحمت ملے، بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو کھا کے اس مالک کا شکر ادا کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہے، وہ اللہ کی لاکھ نعمتیں کھاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے ماں کے پیٹ میں رزق دیا، بچپن میں رزق دیا، جوانی میں رزق دیا، آج وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، ایک رات انسان کو روٹی نہیں ملی تو وہ اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، کبھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے۔ اور وجہ علماء فرماتے ناشکری کی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے صاحب ثروت کو دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو ہم سے اونچا ہوتا ہے، مال میں، عزت میں، دولت میں، ہم اپنے سے نیچے والے آدمی کو نہیں دیکھتے، اور اسی لیے بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ بلا تمثیل ایک آدمی ہے، اگر اس کے پاس 4 مرلے کا مکان ہے، وہ ایسے آدمی کو دیکھتا ہے جس کے پاس 4 کنال والی کوٹھی موجود ہے تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کی ناشکری کرے گا، اللہ کے معاذ اللہ گلے و شکوے کرے گا۔ اگر یہ 4 مرلے والا 4 کنال کی کوٹھی کے بجائے اس آدمی کو دیکھے جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں، کام کاروبار کے لیے اس کے پاس دکان موجود نہیں، تو یہ بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت فرماتے انظر الا من ہوا اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آئے گا تب علماء فرماتے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ بھئی یہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں 1 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بندہ روز صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں قرآن کی تلاوت سے محروم ہوں۔ یہ بندہ روز نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، ہم نے اس کے برعکس کر دیا۔ دنیا داری میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اور دین کے مسئلے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے کئی ہزار مسلمان مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کر کے باہر نکلا، آپ فرماتے ہیں میں جوتوں کی جانب گیا، میں نے دیکھا میرے پاس جوتے موجود نہ تھے، میرے جوتے کسی نے اٹھا دیے، صحرا تھی، جنگل تھا، میں وہاں پیدل جا رہا تھا اور راستے میں کہہ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا امام ہوں، اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا بڑا عابد ہوں، دیکھو میرے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں۔ آپ کہتے ہیں میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں نیا جوتا خرید سکوں۔ آپ کہتے ہیں جب میں ناشکری کی طرف جانے لگا، اچانک میں نے اپنے سامنے ایک ایسے جوان کو دیکھا جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے اور صحرا کی زمین پہ رینگ کے کہہ رہا تھا الحمدللہ علی کل حال، اے میرے مالک میں ہر حال میں تیرا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہوں۔
تو شیخ سعدی کہتے ہیں جب میں نے اس معذور کو دیکھا میں سر بسجود ہو گیا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے جوتے نہیں دیے لیکن چلنے کے لیے تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ناشکری سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ اللہ پاک نے جب فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو خدا کے فرشتوں نے کہا اے اللہ انسان بنائے گا؟ وہ انسان جو خون ریزیاں کریں گے، وہ انسان جو قتل عام کریں گے، وہ انسان جو جھگڑے کریں گے، فتنے و فساد کریں گے، اے اللہ انسان نہ بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا اور سجدہ شکرانے کے طور پر اللہ کے دربار میں آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ لیکن جب اللہ پاک نے شیطان کو کہا اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ تعظیمی کا بھی انکار کیا اور سجدہ شکر کا بھی انکار کیا، اور اللہ نے سزا کیا دی؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، ہو گیا وہ انکار کرنے والے میں سے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے اس روح کائنات میں اللہ کی ناشکری کرنے والا وہ شیطان ہے۔ اور اللہ کا شکر کس نے ادا کیا؟ آپ جو یہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، اصل میں یہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، آپ اپنی لغزش پر 700 سال اور ایک روایت میں آتا ہے 500 سال تک روتے رہے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے صحرا میں ندی کا نالا بہہ پڑا۔ ایک ہرن آیا، اس نے پانی پیا اور کہا اے اللہ آج تک تیری کائنات میں اتنا میٹھا اور اتنا لذیذ پانی نہیں پیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ پانی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ہیں۔ آدم علیہ السلام فرماتے 700 سال تک میں اللہ سے دعا مانگتا رہا، اے اللہ میری لغزش کو معاف فرما، اے اللہ میری خطا کو معاف فرما۔ آپ فرماتے میری توبہ قبول نہ ہوئی۔ ایک رات میں نے آسمان پر دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ میں نے دعا کی اے اللہ اس لجپال نبی کے صدقے میری لغزش معاف فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم آپ نے اس نبی کو کیسے پہچانا؟ اے اللہ جب میں جنت میں گیا تھا میں نے ہر جگہ دیکھا جہاں نام خدا تھا وہاں نام مصطفیٰ تھا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی عام نام نہیں ہے، جس نام کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے حبیب کا نام جوڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم اگر محمد کا وسیلہ پیش کرنا تھا اپنے لیے دعا کیوں کی ہے؟ اگر اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کرتا میں رب سب کی بخشش کا اعلان فرما دیتا۔ آدم علیہ السلام فرماتے جب میری لغزش معاف ہوئی وہ وقت صبح کا تھا، میں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ اللہ پاک نے نبی کی امت پر فجر کی نماز 2 رکعت فرض فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، آپ فرماتے جب آگ میرے اوپر گل و گلزار ہوئی
میں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نوافل ادا کیے، اللہ پاک نے 4 رکعت ظہر کی نماز نبی کی امت پہ فرض فرما دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، جب باپ اور بیٹے کی آپس میں ملاقات ہوئی، شکرانے کے طور پر 4 رکعت نوافل ادا کیے، اللہ پاک نے نبی کی امت پر عصر کی نماز 4 رکعت فرض فرما دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال بیماری میں مبتلا رہے، جب اللہ پاک نے آپ کو صحت عطا فرمائی، آپ نے 4 رکعت کی نیت کی، 3 رکعتیں آپ نے ادا کی، 4تھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے، لیکن جسم میں طاقت نہ تھی، آپ بیٹھ گئے، 3 رکعتیں آپ نے مکمل کی، اللہ پاک نے نبی کی امت پر مغرب کی نماز 3 رکعت فرض فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں عطا کی کوہ طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی امت پہ 4 رکعت عشاء کی نماز فرض فرما دی۔ تو 5 نمازیں 5 نبیوں کے شکرانے کے نوافل ہیں۔ معلوم ہوا ناشکری کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اللہ پاک میرے جس امتی کو 4 عمل کرنے کی توفیق دے دے، اس کے بدلے میں اللہ پاک اس امتی کو 4 انعام عطا فرمائے گا۔ عرض کی آقا وہ 4 عمل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب میرا امتی زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے۔ جب میرا بندہ زمین پر بیٹھ کر مجھ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب میرا بندہ زمین پر بیٹھ کر استغفار کرتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں نے پیٹ سے آج جنم دیا ہو۔ نمبر 4 فرمایا، جب میں اپنے بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہوں، میری نعمتیں کھا کے میرا شکر ادا کرتا ہے، میں رب اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے اللہ پاک جس امتی کو 3 چیزیں عطا فرما دے، یا میرا امتی 3 چیزوں پر عمل کر دے، اللہ اس سے محبت بھی فرمائے گا، اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، شدید غصے کے وقت، شدید غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے والا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا، اپنے غصے کو پی جانے والا، یہ ایسا شخص ہے گویا اس سے رب محبت بھی کرتا ہے، اور اسی عمل کے صدقے قیامت کے دن رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک شکاری نے شکار کیا، 6 کے 7 ماہ بعد گھر میں گوشت لایا، اپنی آلیہ کو کہا کہ آج گوشت کا سالن تیار کرو۔ جب آلیہ نے گوشت کا سالن تیار کیا، قدرتاً اس میں نمک زیادہ ہو گیا۔ وہ شکاری کہتا ہے، ایک طرف میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کو سزا دوں، میں اپنی بیوی کو ماروں کہ آج سالن میں نمک کیوں تیز ہوا۔ پھر میں نے اپنے غصے پر قابو بھی پایا اور اس پہ رحم کیا، میں نے اپنی بیوی پہ رحم کیا، اللہ نے مجھ پر رحم فرماتے ہوئے میرے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سلام فرماتے ہیں، پہلا وہ آدمی شدید غصے میں اپنے غصے پر قابو پانے والا، اور دوسرا وہ آدمی جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ دشمن بھی سامنے موجود ہے، اس کے پاس آلہ بھی موجود ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، بدلہ لینے کی قدرت بھی موجود ہے، لیکن رب رسول کے لیے اس نے اپنے دشمن کو معاف فرما دیا۔ امام زین العابدین کربلا میں ایک واحد آدمی تھے جو زندہ بچے تھے،
سارے کے سارے سادات شہید ہو گئے۔ آپ جب مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے، ایک یزیدی مدینہ طیبہ میں آیا اور امام زین العابدین کے گروہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ شام کا وقت ہے، انہوں نے کہا امام زین العابدین جس نے کربلا میں امام حسین پہ خنجر چلائے تھے، آپ کے قافلے کا پانی بند کیا تھا، آج اس یزیدی کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین اس کی طرف بڑھے۔ اب آپ کا حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ بدلہ لیتے، آپ اسے مارتے، پانی بند کرتے۔ آپ نے فرمایا ہمارے دشمن نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، سب سے پہلے اسے کھانا کھلایا جائے۔ پھر آپ نے پوچھا ہمارے دشمن نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا، سب سے پہلے اسے پانی پلایا جائے۔ جب اس نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اس نے کہا امام زین العابدین قتل کرنا ہے تو کھلا پلا کے کیوں قتل کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ ہم تجھے قتل کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہم تجھے اللہ کے لیے معاف کریں گے۔ صبح کا وقت ہے، سیدنا امام زین العابدین نے آپ نے دعا دے کے اسے روانہ کیا۔ چند قدم آگے چل کے کہتا ہے امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ امام زین العابدین اگر آپ مجھے پہچانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، تو نے تو علی اصغر پر تیر مارا تھا، تو نے تو حضرت عباس کے مشکیزے پر تیر مارا تھا۔ اس نے کہا امام زین العابدین جانتے ہو تو یہ کردار؟ آپ نے فرمایا کل ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے تیروں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہے، آج تم آل رسول کے مہمان ہو، آل رسول تمہاری دودھ کے ساتھ مہمان نوازی فرما ہے۔ تو حضور فرماتے شدید غصہ ہو، شدید، اور شدید غصے میں اپنے آپ پر قابو پانے والا گویا اللہ اس سے محبت بھی فرماتا ہے اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ آقا تیسرا، آپ نے فرمایا تیسرا وہ جوان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کوئی رحمت ملے، اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بخت نصر بادشاہ ہے، بیت المقدس پہ اس نے حملہ کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو جب گرفتار کیا، آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈالی، آپ نے کہا الحمدللہ علی کل حال۔ ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اور حضرت دانیال کو ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئی، فرمایا الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بخت نصر نے محل میں 2 شیر رکھے ہوئے تھے اور انہیں 6 دن کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جاتا، نہ پینے کو پانی دیتے، نہ کھانے کو گوشت دیتے۔ جب بھی کوئی دشمن آتا شیروں کے پنجرے میں ڈال دیتے، شیر ان کی آنکھیں نکال لیتے، جسم ان کا نوچ کے کھا لیتے۔ دانیال علیہ السلام کو بیڑیوں سے باندھ کر شیروں کے پنجرے میں ڈالا، جیسے ہی آپ زمین پہ گرے آپ نے کہا الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اس مالک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شیر آپ کی طرف بڑھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، جیسے ہی قریب آئے نگاہ سے پہچان گئے سامنے نبی ہے، آپ کے قدموں میں ایسے لمٹ گئے جیسے پالتو کتا اپنے مالک کی تعظیم کرتا ہے۔ وزیروں نے کہا بادشاہ ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا شیر اس کی ایسے تعظیم کرتے ہیں گویا کہ اسی کے پالے ہوئے ہیں، اسی نے انہیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے۔ کہا ایسا کرو دانیال علیہ السلام کو نکالو اور انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دو۔ کنویں میں آپ کو الٹا لٹکایا گیا، پانی سے آپ کا سر اونچا ہے،
پاؤں میں آپ کی بیڑیاں ہیں، جو ہی آپ کو لٹایا گیا آپ نے کہا الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب تکلیف میں تھا تب بھی میں اس مالک کا شکر ادا کرتا ہوں، آج میں راحت میں ہوں تب بھی میں اس مالک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے عراق میں حضرت ارمیہ کی طرف وہی فرمائی، اے ارمیہ علیہ السلام، میرا ایک نبی ہے جس کا نام دانیال علیہ السلام ہے، وہ کنویں میں الٹا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے چیز ہے نہ اس کے پاس پینے کو پانی ہے، اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ ان کے لیے کھانا تیار کرو، مشروب تیار کرو۔ اے اللہ میں عراق میں ہوں، تیرا نبی شام میں ہے، میں اس تک کیسے پہنچوں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کھانا بنانا تیرا کام ہے، اس نبی تک رزق پہنچانا رب العالمین کا کام ہے۔ رزق کی تنگی کی وجہ سے انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے نا، رزق وہ ہے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے، چاہے تو 7 سمندر جا، چاہے تو پاکستان کی زمین پر کام کر، جہاں بھی تو کام کرے یا نہ کرے، رزق وہ ہے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا۔ کون نامی ایک ڈاکو گزرا ہے، کون نامی بنی اسرائیل میں، وہ کہتا ہے ایک رات میں نے ایک گھر کو لوٹا، لوٹنے کے بعد میں جنگل میں آیا مال تقسیم کرنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں ایسے میں نے ٹیک لگایا، میں نے اوپر دیکھا ایک سبز درخت ہے تو سامنے جو ہے نا ایک خشک درخت ہے، ایک چڑیا کھجور کا دانہ توڑتی ہے، سوکھے درخت پہ جاتی ہے، پھر توڑتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتا رہا، بھئی سوکھے درخت پہ چڑیا تو انڈے بچے نہیں دیتی، اس نے کیسے بچے دیے ہوئے ہیں؟ آپ فرماتے 3 گھنٹے لگاتار میں دیکھتا رہا کہ ابھی تک اس کے بچوں کا پیٹ نہیں بھرا۔ آپ کہتے جیسے میں سوکھے درخت پہ چڑھا تو میں نے دیکھا ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے اور درخت کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اور چڑیا اللہ کا رزق توڑ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا جو خدا ایک دشمن کو چڑیا کے ذریعے رزق دے سکتا ہے، وہ نبی کی امت کو رزق نہیں دے سکتا؟ آپ فرماتے میں نے توبہ کی، اللہ پاک نے مجھے رزق کی دولت سے مالا مال فرما دیا، رزق کا ذمہ اللہ کے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ارمیہ علیہ السلام، آپ میرے نبی کے لیے کھانا تیار کرو، کھانا تیار کرنا آپ کا کام ہے، اور نبی تک کھانا پہنچانا رب العالمین کا کام ہے۔ آپ فرماتے میں نے اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کیا، میں نے مشروب تیار کیا، آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، مجھے اٹھا کے شام کی زمین پہ لے گیا۔ آپ کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کنویں کے قریب پہنچا، میں نے ڈھکن اٹھایا، میں نے دیکھا نبی الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور زبان سے کہہ رہے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ میں ہر حال میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ میں ہر حال میں تیری ثنا بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے کنویں سے باہر نکالا، میں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، جب میں نے ان کے زخموں کو دیکھا، میں نے بیڑیوں کے نشان کو دیکھا، میں نے کہا بخت نظر نے تو آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، بڑیاں بیڑیاں باندھی ہیں، بڑا مارا ہے، بڑا پیٹا ہے۔ انہوں نے زبان سے کہا الحمدللہ علی کل حال۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اللہ عراق سے آپ کے لیے کھانے بھیج رہا ہے۔ فرمایا میں کچھ نہیں جانتا، جب وہ مالک نعمتیں دیتا ہے تو ہر نعمت میں میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والا۔ حکیم لقمان بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، بعض کہتے اللہ کے نبی تھے، بعض کہتے اللہ کے ولی تھے۔ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں آپ کے بیٹے کو کانٹا چبھا تو بیٹا معذور ہو گیا، چلنے سے قاصر ہو گیا۔
آپ نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال۔ اس نے کہا ابا حضور مجھے کانٹا لگا ہے، تکلیف ہوئی ہے، آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹا اللہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دے کر بڑے بڑے حادثوں اور بڑی بڑی بلاؤں سے اللہ امت کو بچا لیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کندھے پہ اٹھایا اور میں ایک بستی کی طرف جا رہا تھا، اچانک میری ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ اس نے کہا اللہ پاک نے اس بستی پر عذاب کے لیے مجھے بھیجا تھا، جب تم باپ اور بیٹا اس بستی میں آ رہے تھے میں نے کہا اے اللہ اس باپ اور اس بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی تیری عذاب میں آ جائیں گے۔ اللہ پاک نے تمہیں چھوٹی تکلیف دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تو حکیم لقمان کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، میاں بیوی آ گئے، یہ مین مسئلہ ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آج 5 دن ہو گئے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میری آلیہ بھی بھوکی ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ روز جب شام کا وقت آتا ہے بچے کھانے کی فریاد کرتے ہیں، میں بھی روتا ہوں تو میری بیوی بھی روتی ہے، میں عبادت گزار بھی ہوں، میری آلیہ بھی عبادت گزار ہے۔ آپ روز طور پہ جاتے ہو، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، آج خدا سے پوچھنا نا ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ کیا ہم اس رب کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا ہم اس رب کے لیے تسبیح نہیں پڑھتے؟ کیا ہم اس رب کی پاکی بیان نہیں کرتے؟ ایسا کون سا ہم نے گناہ کیا اللہ پاک نے رزق کی تنگ کروا دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ اچھا یہ بات بھی میں آپ کو سمجھا دوں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اس میں بھی حکمت ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو مال کم دیا ہے اس میں بھی حکمت ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بلا تمثیل میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک جوان نے ایک کیڑے کو دیکھا، 12 مرتبہ وہ درخت پہ چڑھا گر گیا، اس نے مسکرا کے کہا اللہ اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ نہ یہ درختوں پہ چڑھ سکتا ہے، نہ یہ دیواروں پہ چڑھ سکتا ہے۔ چند دن بعد اسے زخم ہوا، بیمار ہوا، بڑے بڑے طبیبوں سے لا علاج کرواتا جاتا رہا، ہر طبیب نے لا علاج کر دیا۔ آخر کار ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا فلاں جنگل میں جا، وہاں ایک کیڑا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے 12 بار درخت پہ چڑھتا ہے تو 12 بار گر جاتا ہے، اس کو جلا کے اس کی راگ زخم پہ لگا، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ استعمال کی، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ پھر جا کے میں سمجھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، انسان نہیں سمجھ رہا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کا تقیہ کلام تھا، جو بھی کام ہوتا نقصان ہوتا فائدہ ہوتا وہ کہتے اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ بعض دفعہ لوگ دربار میں اس کی بات سے خوش ہو جاتے، بعض دفعہ ناراض ہو جاتے۔ ایک دن بادشاہ اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ رہا تھا، چھری کی دھار تیز تھی، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، تو بادشاہ نے کہا او ہو انگلی کٹ گئی، کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ بادشاہ نے اس کا گربان پکڑ لیا، اے ظالم میری انگلی کٹ گئی ہے، میرا خون نکل گیا ہے، تو کہتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو جیل میں ڈال دو، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ شکار کے لیے روانہ ہوا، پرندے کے پیچھے بھاگا، بھاگتے بھاگتے جنگلیوں کے ہاتھ میں لا گیا۔ ان جنگلیوں نے بادشاہ کو قید کیا اور کہا کل ہمارا عید کا دن ہے اور ہم اپنے عید کے تہوار میں اپنے بت کے قدموں پر زندہ انسان کی قربانی پیش کر دیں۔ بادشاہ کو لے کر گئے، جیسے ہی بت کے قدموں میں لٹایا، انگلی پہ دیکھا پٹی باندھی ہوئی تھی، انہوں نے پٹی کھولی، انہوں نے کہا اپنے بادشاہ سے کہا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا آپ کی شرائط کے مطابق قربانی میں وہ انسان دیا جائے گا جو بے عیب ہو،
اور اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ بھائی اس کو واپس وہاں چھوڑ کر آ۔ اب یہ بادشاہ راستے میں سوچ رہا ہے واقعی وزیر تو سچ کہتا ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اب جب یہ محل میں پہنچا کہا وزیر کو بلا کے لاؤ۔ وزیر آیا، بادشاہ نے معافی مانگ لی، کہا یار مجھے سمجھ نہیں آئی، واقعی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، کاش میں تجھے بند نہ کرتا۔ اس نے کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کاش میں تجھے جیل میں نہ ڈالتا۔ اس نے کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کہا اس میں کون سی حکمت ہے؟ اس نے کہا اگر مجھے نہ ڈالتا مجھے تو ساتھ لے جاتا، وہ تجھے چھوڑ کر مجھے قتل کر دیتے۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا، انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں جا کے سوال کرنا، اے اللہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے تو نے ہمیں رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا ہے؟ آج 5 دن ہو گئے ہمارے بچے ہماری بیوی بھوکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اے اللہ میرے فلاں امتی اور امتیہ میرے پاس آئے تھے، وہ رزق کی تنگی کے متعلق سوال کر رہے تھے، میرے مالک کیا تو ان سے ناراض ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ تیری عبادت نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں عبادت بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کو رزق کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا موسیٰ ان کی عمریں لمبی ہیں تے رزق مقدر میں تھوڑا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ میں رب تھوڑا تھوڑا رزق دیتا ہوں تاکہ عمر بھی مکمل ہو جائے تے ان کا رزق بھی مکمل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے اترے، پاک موسیٰ رب سے ہم کلام ہوئے۔ فرمایا ہاں۔ رب نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ تم سے راضی ہے، عمروں کے ساتھ اللہ تمہارے رزق کو مکمل فرما دے گا۔ فرمایا موسیٰ دوبارہ طور پر جاؤ، اللہ کو کہو ہماری عمر کا جتنا رزق ہے نا ہمیں ایک ہی رات میں عطا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باقی زندگی کیسے گزارو گے، باقی دن کیسے گزارو گے؟ فرمایا اللہ مالک ہے، بس ایک رات تو ہماری زندگی میں ایسی آئے کہ ہم اپنے بچے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں، زندگی میں ایسے خوشی کی رات چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے کہا جاؤ موسیٰ میرے ان بندوں کو کہہ دو رات کو میری عبادت کر کے سو جائے، میں رب ان کو ان کا رزق پہنچا دوں۔ صبح اٹھے دروازہ کھولا، گھر کے سین میں رزق بھرا، کچا راشن بھی ہے پکا راشن بھی ہے۔ اب جب اسے رزق ملا نا، امتی الگ الگ قسم کے ہیں، بعض ایسے تھے جو کل تک غریب تھے، اللہ نے 4 پیسے دیے، وقت کے فرعون بن گئے، ظالم تھے جابر بن گئے۔ فرعون کا آپ ماضی پڑھ کے دیکھیں کیا تھا، فرعون پر قرضہ زیادہ ہوا، گاؤں کو چھوڑا، شہر میں آیا، مصر شہر میں آ کے پتہ کیا کہ خربوزے کا ریٹ کیا ہے، انہوں نے کہا 1 درہم کا 1 خربوزہ ہے۔ دل میں سوچا بھئی ہمارے علاقے میں 1 درہم کی بوری ملتی ہے تو یہاں 1 درہم کا 1 خربوزہ ہے، یہ تو بڑا پروفٹ والا کاروبار ہے۔ 1 درہم کی 1 بوری دی۔ راستے میں جب مصر میں آیا اتنا ٹیکس لگا، اتنا ٹیکس لگا، حتیٰ کہ مصر میں اس کے پاس 1 خربوزہ رہ گیا، خربوزے کو پھینک دیا، قبرستان میں بیٹھ گیا۔ جس کا بھی کوئی بندہ فوت ہوتا کہتا بھئی ٹیکس دو گے تب دفن کرنے دوں گا۔ بادشاہ کا عزیز فوت ہوا، اس نے جب ٹیکس لگا، بادشاہ نے کہا کس کی جرات ہے جو مردوں پہ ٹیکس لے رہا ہے؟ ابھی یہ وقت بھی آئے گا پاکستان میں، فکر نہ کرے۔ اے کس کی جرات ہے جو مردوں پہ ٹیکس لے رہا ہے؟ اس نے کہا فرعون نامی ایک آدمی ہے۔ فرعون کو لایا گیا، ہاں بھائی، اس نے اپنا سارا ماضی کا واقعہ سنایا اور جتنی کمائی تھی بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ نے سمجھا بڑا عادل ہے۔ بادشاہ فوت ہوا، لوگوں نے اسے تخت پہ بٹھایا، جیسے ہی تخت پہ بیٹھا کہتا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں۔ یہ اللہ نے جن لوگوں کو نہیں دیا، یہ اس میں بھی حکمت ہے، چاہے وہ برا منائے کہ نہ منائے، اس میں اللہ کی لاکھ حکمتیں ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جتنا مال ہوگا قیامت کے دن اتنا حساب دینا پڑے گا، صبح کا ہو شام کا نہ ہو، میں اپنے رب سے مانگ کے کھا لوں گا۔ انہیں جیسے ہی راشن ملا، رزق ملا، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی۔ پتہ بھی ہے زندگی کا سارا راشن ہے، سارا خزانہ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام جب دعوت سے واپس چلے گئے، قوم بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، فرمایا جس کو راشن کی ضرورت ہے آ جائے ہمارے گھر، زندگی کا سارا راشن ہے، ایک رات میں مل چکا ہے۔ فقیروں کی لائن لگ گئی، منڈی لگ گئی۔ 6 دن گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت بڑا لشکر فقیروں کا جا رہا ہے، ہر فقیر کی پشت پر راشن کی ایک بوری ہے۔ آپ نے فرمایا فقیروں یہ راشن کون دے رہا ہے؟ فرمایا موسیٰ جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی وہی غریبوں کو دے رہا ہے۔ آپ نے کہا ان کا راشن تو ایک رات کا تھا اور ایک ہی رات میں ختم ہو گیا، یہ 6 دن سے کہاں سے آیا؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ان دونوں کے پاس گیا، میں نے ان میاں بیوی سے پوچھا راز کیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم راشن تقسیم کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح دروازہ کھولتے ہیں اتنا راشن پہلے سے زیادہ موجود ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو نے کہا تھا ایک دن میں سارا راشن اتار دیا ہے، یہ اتنا رزق کہاں سے آیا؟ فرمایا پاک موسیٰ جب میں نے ان کو زندگی کا سارا رزق دیا، سب سے پہلے انہوں نے اپنا رزق ایک نبی پہ خرچ کیا، اس کے بعد انہوں نے فقیروں پہ خرچ کیا، اور ان کی سب سے بڑی ادا جب بھی ایک دانہ بھی کھاتے نا تو زبان سے کہتے الحمدللہ، اور جو بندہ ایک مرتبہ میرا رزق کھا کر میری حمد بیان کرتا ہے، میں رب اسے رزق کی دولت سے مالا مال فرماؤں۔ جس کو تھوڑا ملے وہ ناشکری نہ کرے، وہ یہ سوچے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ ستر ڈھانپنے کے لیے لباس تک نہیں ہے، مٹی کا گارا بنا کے لیپ کیا ہوا ہے اپنے جسم کے اوپر، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تعظیم کے لیے، بیٹھا ہوا ہے۔ پاک موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا رب کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا رب سے ہم کلام ہونا، رب کو کہنا اللہ میرے اوپر کرم فرما، مجھے رزق دے، اتنا تو دے کہ کھانے کے لیے ہو، پینے کے لیے ہو، کم سے کم اپنے جسم کو تو ڈھانپ سکوں، اپنے ستر کی تو حفاظت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے میں آگے گیا، میں نے ایک عابد کو دیکھا، اس نے کہا عابد، اس عابد نے کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا طور میں جا رہا ہوں۔ فرمایا میرا ایک پیغام ہے اللہ کو پہنچا دینا، مالک تو نے اتنا رزق دیا ہے، تیرا رزق کھا کھا کے میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اب میرا رزق کم فرما دے۔ آپ کہتے ہیں ایک آپ کو ماننے والے ہیں دونوں، اس کو اتنا رزق بھی نہیں ملا کہ وہ اپنے ستر ڈھانپ سکے، اور اس کو اللہ نے اتنا رزق عطا فرمایا ہے کہ کہتا ہے میرے مالک رزق کم کر دے۔ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا جس کو میں نے کچھ نہیں دیا اسے کہو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اسے کہو میری حمد بیان کرنا شروع کر دے، اور جس کو میں نے دیا ہے اسے کہو کہ میری حمد بیان کرنا چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، آپ نے اس آدمی کو کہا، فرمایا اللہ فرما رہے تو شکر ادا کر تجھے میں دوں گا۔ فرمایا کس بات کا شکر؟ اس خدا نے مجھے دیا کیا ہے؟ نہ کھانے کے لیے دیا ہے، نہ پینے کے لیے دیا ہے، نہ جسم ڈھانپنے کے لیے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، واقعی اس مالک نے تجھے نہیں دیا، وہ تجھے دیتا تب بھی تو اس کے گلے شکوے کرتا، اس مالک نے نہیں دیا تب بھی تو اس کے گلے شکوے کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں عابد کے پاس گیا، میں نے کہا عابد اللہ فرماتے ہیں میرا شکر کرنا چھوڑ دے میں رزق کم کر دوں گا۔ اس نے کہا جان دے دوں گا مالک کا شکر نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے، یہ وظیفہ اپنا لو، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کوئی رحمت ملے، اپنی زبان سے کہا الحمدللہ علی کل حال۔ معاملہ ہمارا برعکس ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نعمت ملے، 3 قسم کے آدمی ہیں۔ پہلا وہ بندہ جسے اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے شکر نہیں ادا کرتا، دوسرا وہ بندہ جسے ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے نعمت، تیسرا وہ بندہ جسے ملے نہ ملے کسی حال میں بھی وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ یہ ہماری سوچ ہی غلط ہے کہ خدا دے گا تب ہم شکر ادا کریں گے،
شیخ شاذلی بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی ملاقات شیخ شبلی سے ہوئی، فرمایا کیسے ہو؟ فرمایا الحمدللہ۔ کہا آپ کے مرید کیسے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ۔ فرمایا آپ کے مریدوں کی تربیت کیا ہے؟ فرمایا جب مل جاتا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جب نہیں ملتا صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارے علاقے میں کتوں کی عادت ہے۔ فرمایا کتے کو بھی مالک روٹی دیتا ہے، وہ بھی مالک کے دائیں بائیں گھومتا ہے، مالک کے پاؤں چاڑتا ہے۔ جب مالک کو کچھ نہیں دیتا کتا بھی صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو کتوں کا طریقہ، انسانوں کا تو نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے مرید کیسے ہیں؟ فرمایا ہم نے اپنے مریدوں کی ایسی تربیت کی ہے، جب مالک دیتا ہے تب بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جب مالک نہیں دیتا تب بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ باجد بستامی کہتے میں آ رہا تھا، میں نے گلی میں دیکھا ایک گیلا کتا آ رہا تھا، گیلا۔ آپ فرماتے جسم پر نجاست غلیظہ تھی، میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی، اس نے کہا بستامی خیریت تو ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگ کے کھڑا ہے۔ میں نے کہا تو کتا ہے، تو نجس ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، تیری نجاست میرے کپڑوں کو لگی، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا بستامی اے اللہ کا اتنا بڑا ولی بن گیا ہے، تجھے مسئلہ نہیں پتا فقہ کا؟ اگر کپڑوں پہ نجاست لگ جائے، چاہے وہ غلیظہ ہو چاہے وہ خفیفہ ہو، وہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے کپڑا، لیکن جو تیرے دل میں مخلوق خدا کی میل آئی ہے، اپنے دل کو 7 سمندروں کے پانی سے دھو تب بھی تیرا دل پاک نہیں ہو۔ مخلوق خدا سے خدا کو برا جانتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جب کتے نے اتنی بڑی بات کی، میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے، رات کو بھکاری آتا ہے، رات کو فقیر آتا ہے، رات کو منگتا آتا ہے، تو اسے دیکھ کے کیوں بھونکتا ہے؟ چودھری آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تو کبھی نہیں بھونکا؟ جب بھی فقیر آتا ہے گلیوں میں تو اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں یہ میری بات کو سمجھیں گے۔ آپ کہتے ہیں میرا دوسرا سوال یہ ہے، تو زمین پر پیشاب کیوں نہیں کرتا، دیوار پر کیوں کرتا ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے، رات تہجد کی ہوتی ہے، خدا کے بندے آرام کر رہے ہوتے، تو رات کو بھونکتا کیوں ہے؟ اس کے جواب سنیے گا۔ اس نے کہا بستامی دیوار پہ اس لیے پیشاب کرتا ہوں، زمین پہ اس لیے نہیں کرتا، کہیں نیک بندے کے پاؤں میرے پیشاب کے ساتھ لگے اور قیامت کے دن اللہ پاک نیک لوگوں کی گستاخی کرنے والوں کی صفوں میں نہ کرتا۔ کتا ہو کر اتنا ادب کر رہے ولیوں کا، کتا ہو کر جو میڈیا پہ بیٹھ کے کہے میں انجینئر ہوں، میں کہ انجینئر کا کام ہے دیواریں بنانا اور اس کا کام ہے گھر بنانا، اور تیرا کام نہیں ہے دین پڑھنا پڑھانا۔ اگر اتنے ہو تو علماء کے سامنے ہو، کبھی داتا علی حجویری کو برا بلا کہہ رہے ہیں، کبھی غوث پاک کو برا بلا کہہ رہے ہیں، میں کہ تجھ سے تو وہ کتا ہی بہتر ہے۔ وہ کتا ہو کر اتنا ادب کر رہا ہے، کہتا ہے زمین پر نجاست نہیں کرتا، کہیں اللہ کے نیک بندے کے پاؤں گندے نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا، اور فقیروں پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے بھونکتا ہوں، اے ظالم تو ان بندوں سے کیوں مانگتا ہے؟ درے کر اس رب سے مانگ جو رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے تیسرا سوال کیا، رات کی تنہائی میں کیوں بھونکتا ہے؟ اس نے کہا خدا کے بندوں کو جگاتا ہوں، اے اللہ کے بندو، اے خدا کی لاکھ نعمتیں کھا کے سو جانے والوں، اٹھو اور اس مالک کی حمد بھی بیان کرو۔ آپ فرماتے ہیں یہ 3 سبق میں نے کتے سے سیکھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یار تب نعمت ملے گی تو شکر ادا کریں گے، نہیں، نعمت ملے تب بھی شکر ادا کرنا ہے، نہ ملے تب بھی شکر ادا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل میں میاں بیوی رہتے تھے، بیوی خاوند سے لڑتی تھی۔ وہ کہتا ہے جب بھی میں گھر میں آتا تھا، اس وقت ایک بیوی تھی نا، آج تو سارے اس مرض میں مبتلا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا بیوی کا شور شروع ہو جاتا،
گھر میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کہا 3 دن تک تو میں اس کے تانے سنتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ 3 دن کا راشن جب گھر میں ختم ہو گیا، میری بیوی نے کہا گھر سے نکلو تو روزی کما کے لاؤ، مزدوری کر کے لاؤ، یہ مزدوروں کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے میں گھر سے نکلا، صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کی تلاش میں رہا، لیکن مجھے مزدوری نہیں ملی۔ کون سمجھائے ان عورتوں کو؟ خاوند گھر میں آتا ہے، نہیں معلوم لڑ کے آ رہا ہے، تھک کے آ رہا ہے، کس حال میں آ رہا ہے، گھر میں قدم رکھے گا ان کی ڈیمانڈیں شروع ہو جائیں، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کہنا۔ وہ کہتے ہیں زور تک میں بیٹھا رہا، مزدوری نہیں ملی۔ میں اللہ کے گھر میں آیا، وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، رات کے ٹائم میں گھر میں داخل ہوا۔ بیوی نے کہا مزدوری ملی؟ میں نے کہا ملی۔ کدھر ہے پیسے، مال کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ میرا مالک آج مجھے ملا نہیں ہے، تو انشاءاللہ کل جاؤں گا تو کل میں 2 دن کی مزدوری اکٹھی لے آؤں گا۔ کہتا ہے میں دوسرے دن پھر روانہ ہوا، صبح سے لے کر شام تک میں مزدوری کی تلاش کر میں رہا، لیکن مجھے مزدوری نہ ملی۔ خدا کے گھر میں آیا، وضو کیا، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، رات کو خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ بیوی نے کہا مزدوری ملی؟ میں نے کہا ملی۔ کہا اجرت کہاں پہ ہے؟ کہا میرے مالک نے کہا ہے کل دوں گا۔ اس نے گلے شکوے کے کہا نہیں، میرے مالک کو برا نہ کہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ انشاءاللہ مجھے دے گا، اس کا میرے سے وعدہ ہے۔ تیسرے روز نکلا، خالی ہاتھ واپس آیا۔ چوتھے روز بیوی نے دھمکی دے دی، اس نے کہا اگر آج تو خالی آیا اور تیرے مالک نے تجھے مزدوری نہ دی، میں تجھے گھر سے نکال دوں۔ بچوں کی بغاوت ڈال دیتے، دیکھ تیرا باپ کماتا نہیں ہے، تیرے باپ نے کمایا ہوتا تو آج تم یہاں نہ ہوتے نا۔ رزق روٹی اللہ کے ذمہ ہے، کسی عورت کو یہ اختیار نہیں، وہ خاوند کو۔ ہاں جو نہیں کرتا الگ بات ہے، جو کام کاج پہ جاتا ہے نہیں مل رہا، یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کے ہر کام میں اختیار ہے۔ چوتھے روز وہ کہتا ہے جمعے کا دن تھا، میں نے نماز جمعہ پڑھا، عشاء تک مسجد میں رہا، اب پریشان ہوں کیسے جاؤں گا خالی ہاتھ؟ اگر میں کہوں گا کہ آج بھی مالک نے نہیں دیا، آج تو مجھے گھر میں نہیں آنے دے گی۔ کہتے رات تہجد تک، سخت سردیوں کی رات ہے، میں گلی کے ایک نکر پہ بیٹھ کے روتا رہا، آج مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے مزدوری نہیں ملی، مجھے میرا مالک مزدوری نہیں دیتا۔ کہتا رات کے وقت میرے دل میں خیال آیا، میں نے ایک بوری لی، اس میں ریت ڈال دیے، بوری کا منہ بند کر دیا، کہا بیوی کو کہوں گا مالک نے یہ دیا ہے۔ تہجد کے وقت میں اپنے گھر میں داخل ہوا، دروازے پر بوری رکھی، اندر چادر لے کے چھپ کے سو گیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان، جب مزدور خالی ہاتھ اپنے گھر میں پلٹتا ہے، اس کے جو قدم اٹھتے ہیں نا گھر کی طرف، ان قدموں کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا اے مزدور کو مزدوری دو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری پوری کی جائے۔ کہتا ہے میں نے وہ رکھا، گھنٹے بعد گھر سے خوشبو آنے لگی، میں کمرے سے باہر آیا، میں نے کہا کھانا بنا رہی؟ اس نے کہا کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا آپ کا جو مالک ہے ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ کہتے میں پریشان ہو گیا، میرا مالک؟ ہاں، جس کے ہاں 4 دن تو مزدوری کرتا رہا، سبز چادر میں ملبوس تھا، سفید اس کی داڑھی تھی، آبرو کے بال بھی سفید تھے، سفید اس کی زلفیں مبارک تھی، ہاتھ میں اس کی لاٹھی تھی، 50 درہم بھی دیے ہیں، یہ بوریوں بھی دیے ہیں، اس میں راشن بھی ہے، کچا بھی ہے، پکا بھی ہے، اور کہا ہے بیٹی خاوند کو تنگ نہ کرنا، تیرا خاوند بڑا اچھا ہے، تیرا خاوند 4 دن تک ہمارے ہاں مزدوری کرتا رہا، اپنے خاوند کی تذلیل نہ کرنا، اپنے خاوند کی ناشکری نہ کرنا۔ وہ جوان کہتا ہے میں رو پڑا، میں نے اس کو کہا میں کہ تو جانتی میں 4 دن تک کہاں گیا؟ مجھے مزدوری نہیں ملی، میں مسجد میں جاتا رہا ہوں، میں تو نمازیں پڑھتا رہا ہوں، میں نے تو کوئی مزدوری نہیں کی۔ بیوی نے کہا تو جھوٹا ہے، اس نے کہا اگر یقین نہیں آتا
ابھی بھی دروازے کے باہر بوری رکھی اس میں ریت بھری ہوئی ہے۔ جیسے ہی بوری کھولی گئی دیکھا اس میں آٹا ہی آٹا تھا۔ جوان پریشان ہو گیا، اے اللہ میں تو ریت بھر کے لایا تھا۔ فرمایا جو لوگ رب کے لیے مزدوری کرتے رب ان کی مٹی کو بھی آٹا بنا دیتا، بشرطی کہ ہر حال میں بندے کو حمد بیان کرنی چاہیے۔ اب حمد کے 3 طریقے، اللہ کی حمد کیسے بیان کرو گے؟ پہلا جملہ یاد رکھو، الحمدللہ نہیں، الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب 3 طریقے اللہ کے حمد بیان کرنے کے، مختصر ہے، غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو کوئی نعمت ملے، چاہے ایک تل کے برابر بھی آپ کو نعمت ملے، آپ یہ نہ کہ میں نے کمایا کہ یہ میری وجہ سے ہے، میں کا لفظ آپ نکال دیں۔ وہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساری زندگی میں نہیں کہا، ایک مولوی صاحب کو پتہ چلا، اس نے کہا اچھا میں ان سے جو ہے نا میں نکلوا کے رہوں گا۔ اس نے بڑی کوشش کی، بزرگ نہ بولے، پھر اس نے ایک اور سوال کیا، کہا پہلے بیٹا نماز پڑھاؤ۔ عالم کھڑا ہو گیا، اس نے نماز پڑھائی۔ سمجھے اس نے سوال یہ کیا تھا عالم نے کہ شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اب اس کا جواب بنتا تھا کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اس میں آتا تھا جواب میں، تو یہ بزرگ جب میں کہے گا اس کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ عالم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اس بزرگ نے کہا بیٹا نماز کس نے پڑھائی؟ اس نے کہا میں نے۔ فرمایا اسی میں کی وجہ سے شیطان کو نکالا گیا تھا۔ سمجھے؟ سارا عالم ہو پر ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے۔ سمجھے؟ جب بھی اللہ کی طرف سے ایک تل ملے، آپ نے یہ نہیں کرنا میری وجہ سے، نہیں میرے مالک نے دیا، ایک طریقہ۔ دوسرا، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس نعمت پہ بار بار اظہار کرنا، یار میں پہلے ایسا تھا، دیکھ میرے رب نے مجھے کیسا بنا دیا ہے، میرے رب نے مجھے کیسا دیا ہے۔ تیسرا وہ کہتے جب اللہ نعمت دے، یہ قابل غور بات ہے، یہ اللہ کے ساتھ بزنس کرنا۔ فرمایا جب اللہ نعمت دے ان نعمت کو دنیا میں نہیں بلکہ دین کی راہ میں استعمال کرنا، چاہے وہ جسم کی نعمت ہو، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، اسے دین کی راہ میں استعمال